صدیق جان، باتیں بہت ساری ہیں لیکن جو ایک عام ایشو ہے، عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور کو ہٹانا نہیں چاہتے یا ہٹا نہیں پا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ وہ سوال ہے نعمان بھائی جس کا جواب سب تلاش کر رہے ہیں۔ بڑی متضاد خبریں ہیں۔ جیسے اڈیالہ میں جب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد نکلے لوگ، تو ایک ملاقات میں شریک شخصیت نے انہوں نے کال کی کے پی کے ایک علی امین گنڈا پور صاحب کی کابینہ کے ایک منسٹر کو، اور انہوں نے کال کر کے کہا کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کا حکم جاری کر دیا تھا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اور پھر میں نے اور ایک اور شخصیت نے وہاں پہ خان صاحب کو بہت منایا، ٹھنڈا کیا، سمجھایا، اور ہم نے کہا کہ جی آپ یہ کام نہ کریں۔ تو پھر خان صاحب نے ہمارے یعنی ریکویسٹ کے اوپر خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ واپس لے لیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ علی امین کو کہو کہ پھر مجھے کل آ کے ملے، یعنی یہ بات ہوئی۔ اب میں نے دو شخصیات کو کال کی اسی ملاقات میں جو موجود تھی، ایک نے کیٹیگوریکل ڈینائی کر دیا، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ دوسری شخصیت نے کہا کہ ہم اس وقت خان صاحب کے قریب نہیں تھے، کچھ اور لوگ قریب بیٹھے تھے، تو ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایک شخصیت نے کال کر کے یہ احسان جتلایا بقول ایک منسٹر کے کہ جی خان صاحب نے تو ہٹانے کا حکم دے دیا تھا، میں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو بچایا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس کی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ دیکھیں یہ بات میرے پاس ہے کنفرم کہ ایک تو میں کچھ باتیں آپ کو کنفرم بتا سکتا ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب خان صاحب تک یہ بات پہنچی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف وہاں نعرے لگے ہیں، لوگوں نے جوتے لہرائے ہیں اور بہت سخت ری ایکشن دیا ہے، تو خان صاحب نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان بہت خوش تھے اس بات کے اوپر، اور عمران خان نے کہا دیکھا میں کہہ رہا تھا نا، میں نے کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا علی امین گنڈا پور کو اور اس کی کابینہ کو اسلام آباد میں آگے پناہ لینی پڑے گی، کے پی کے میں نہیں رہ سکیں گے۔ میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا، دیکھ لیا نا وہی ہو رہا ہے۔ دوسرا عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں نا تمہیں کہ لوگ آگے نکل گئے اور تم لوگ پیچھے رہ گئے، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ آج سے 4-5 دن 6 دن پہلے عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کو کہا، نہیں یہ 25 سپٹمبر سے پہلے کی بات ہے، عمران خان صاحب نے کہا اپنی بہنوں کو کہ جا کے میری پارٹی کو کہہ دو، میری پارٹی کے لوگوں کو کہہ دو کہ تم لوگ اپنی سیاسی قبریں کھود رہے ہو، کہہ دو لوگوں کو، میرے پارٹی کے لوگوں کو کہ تم لوگ اپنے جن لوگوں نے تمہیں ووٹ دیا تھا تم ان کی امیدوں پہ پورے نہیں اتر رہے، کہہ دو ان کو کہ میں باہر آ کے تمہیں ٹکٹ دینا بھی چاہوں گا تو نہیں دے پاؤں گا، لوگ مجھے نہیں دینے دیں گے۔ اور عمران خان صاحب کو ان کی ایک بہن نے کہا خان صاحب ایک بات کہوں، یہ بات آپ شاید پتہ نہیں کس اس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، جو تبدیلی آپ لانا چاہتے تھے وہ تبدیلی آ گئی ہے، اور ایسی تبدیلی آئی ہے کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا جب آپ باہر رہیں گے۔ باہر آ کے اگر آپ نے کسی کو ٹکٹ دینے کی کوشش کی نا، یہ تو ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں نا، آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے، باہر آ کے آپ نے کوئی بات کہنی ہے نا کہ میں اس کو یودا دے رہا ہوں، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے آپ کے سامنے کہ خان صاحب آپ تو 2.5 سال جیل میں تھے، آپ تو 2.25 سال جیل میں تھے، آپ کو کیا پتا کہ اس نے کیا کیا، ہمیں پتا ہے، تو آپ کو نہیں عہدہ دینے دیں گے، اس کو آپ کو ٹکٹ نہیں دینے دیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دوست ہیں، ان کا میں نے اس دن بھی کسی انٹرویو میں حوالہ دیا شفقت علی قریشی صاحب کا، میں واقعی دیکھ رہا ہوں کہ خان صاحب جب باہر آئیں گے تو پارٹی کے اوپر چھوٹا نہیں بڑا رندہ پھرے گا۔ اس وقت جو ایم این ایز ایم پیز اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں 60-70% کو نہیں ملیں گے ٹکٹ۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں کو یار مرد بنو یار، پاؤں پہ کھڑے ہو، کیا کر رہے ہو، مطلب تم لوگ اتنے خوفزدہ ہو ہر چیز سے۔ تم خان صاحب اس بات پہ اچھا، میں نے نا خان صاحب کی ایک بہن سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ ہم جیسے باہر بیٹھ کے امیجن کریں نا کہ جیل میں بیٹھا عمران خان، اسے پتا ہے کہ یار میرے ساتھ کروڑوں لوگ ہیں، لیکن آج بھی میں جیل میں بیٹھا ہوں، میری پارٹی مجھے نہیں باہر نکلوا پا رہی، میری پارٹی کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں، کوئی لا عمل نہیں ہے، اور سارے چابی والے کھلونے بن گئے ہیں، سارے لیلے بن گئے۔ میں نے کہا خان صاحب ہرٹ ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ ہو؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، انہوں نے کہا عمران خان اتنا کلیئر ہے اور اتنا اعتماد میں ہے اور اتنا ریلیکس ہے کہ اسے پہلے ہی پتا ہے کہ اس کی پارٹی کیا کر رہی ہے، وہ بالکل پریشان نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ہم جو ملنے والے ہوتے ہیں کو بتایا بھی صحیح کہ آپ کی پارٹی کر رہی، چھوڑو یار مجھے پتا ہے، کون سا کوئی یہ نئی بات ہے، چھوڑو یہ بات نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے خان صاحب کو کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو نا یہ اچھا، ویسے میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں، پارٹی کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ خان صاحب نے جو چینجنگ کی ہے نا کمیٹی میں، 4 لوگ ڈال دیے ہیں کوآرڈینیٹرز کی کمیٹی میں، حامد خان صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب اور سلمان کمراجہ صاحب اور گور صاحب، کہ اگر میرے ساتھ ملاقاتیں بند کر دی جاتی ہیں تو آپ نے لیگل کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ پارٹی کیا کرے گی، لیکن میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ خان صاحب کی فیملی کیا کرے گی۔ عمران خان کا پیغام روکنے کے لیے جو ان سے ملاقاتیں بند ہوگی نا، یہ معاملہ عمران خان کی فیملی اس سارے پلان کو جو ہے وہ
وہ جو ڈاکٹر شاہد مسعود لفظ یوز کرتے تھے نا زبردست کر دے گی, انہوں نے بھی اپنا پلان تیار کیا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. عمران خان صاحب کی فیملی بہنیں اس معاملے کو اتنی آسانی سے ایگزیکیوٹ نہیں ہونے دیں گی, انہوں نے ایک پلان تیار کر رکھا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ملاقاتیں تو ہو بھی نہیں رہی اگر دیکھا میں سوری میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے ایک سوال کیا تھا, میں وہ سوال وہیں پہ چھوڑ دیا میں نے. آپ نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو وہ ہٹانا نہیں چاہتے یا ہٹا نہیں پا رہے. دیکھیں خان صاحب کو ایک باہر سے پیغام بھیجا گیا تھا پارٹی کے کچھ جذباتی لوگوں کی طرف سے کہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیں, کیونکہ ابھی فیصل عباس خیر صاحب میرا انٹرویو کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ خان صاحب نہیں لگائے ہوئے نا علی امین گنڈا پور صاحب کو. تو خان صاحب کو کچھ نوجوان جذباتی ینگ جو لوگ ہیں خان صاحب کے, انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ کے پی کے لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اگر عمران خان کا جو نظریہ اور بیانیہ ہے اس کے اوپر ہم نے ووٹ دیا ہے تو خان صاحب نے آگے تو علی امین گنڈا پور صاحب کو بنایا ہوا ہے, اور اگر عمران خان جو اس وقت چاہتے ہیں وہ چیزیں نہیں کر رہے علی امین گنڈا پور, تو پھر خان صاحب بھی تو ذمہ دار ہے نا کہ بھئی وہ نہیں کر رہا تو آپ اس کو ہٹائیں. تو آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیں. دوسرا ہی ساتھ کچھ منجے ہوئے جو پولیٹیشنز ہیں بڑے جن کا ایک ایکسپیرینس ہے, انہوں نے خان صاحب کو ساتھ پیغام بھیجا کہ ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ آپ کو پیغام بھیجا گیا ہے تو یہ کام نہ کیجیے گا. آپ علی امین گنڈا پور کو ہٹانا بھی چاہیں تو آپ نہیں ہٹا سکتے, اور اگر آپ عمران خان صاحب کے لوگ علی یعنی جو ایم پی ایز ہیں وہ علی امین گنڈا پور کو ہٹانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو بھی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بننے والی. حکومت پھر کسی اور کی ہے, چاہے مولانا آ جائے, نگران سیٹ اپ کوئی آ جائے, کوئی گورنر راج لگ جائے, کوئی اور چیز آ جائے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں بنے گی. لہٰذا آپ یہ ایڈونچر نہ کیجیے گا اور آپ کی پارٹی تقسیم ہے. پھر ایک اور بات ہے, مجھے ایک بندے نے کہا اور اس سے بالکل ویلڈ بات کی, اس نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں علی امین گنڈا پور پہ. اس نے کہا عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹا کے پی کے کی, انہوں نے جنید اکبر کو بنایا. جنید اکبر نے کون سا تیر مار لیا, اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کے پی کے میں تنظیم کا, اور بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ بات کرتے کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹا دے عمران خان, شکیل خان کو بنا دے. شکیل خان نے کون سا تیر مار لیا, عاطف خان وغیرہ نے کون سا تیر مار لیا, یہ اسد کیسر صاحب کے بھائی عاقب اللہ نے کون سا تیر مار لیا. بات تو ٹھیک ہے بھائی, علی امین گنڈا پور سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ لوگوں نے کون سا تیر مار لیا ہے, متبادل کیا علی امین گنڈا پور کا. وہ کہتے ہیں کہ متبادل ہی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, تو خان کس کو بنائے, جس کو خان بنائے گا وہی اس سے بھی بدتر صورتحال کر لے گا. لیکن صدیق بھائی اگر دیکھا جائے تو علی امین کام بھی تو نہیں کر رہے نا, باتیں کرتے ہیں, ایک بندہ ہے وہ کام بھی نہیں کر رہا, تو اس کو پھر ہٹانا ہی چاہیے. اگر دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا بھائی, بات یہ تو آپ اور میں کہہ رہے ہیں نا, فیصلہ کس نے عمران خان نے کرنا ہے نا, اسے بہتر پتا ہے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے. اب اس کے سامنے ظاہر ہے جو ان کے سامنے پکچر ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کو پارٹی کے منجے پہ لوگوں نے کہا کہ آپ ہٹانا بھی چاہیں تو آپ نہیں ہٹا سکیں گے. تو پھر عمران خان کہتا ہے کہ یار میں خام ایک نیا کٹا کھول دوں, کے پی کے میں گورنمنٹ گر جائے. چلو اب یہ تو ہے نا کہ جتنے پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جن کو پنجاب میں ایشوز ہوتے ہیں وہ جا کے وہاں پناہ تو لے لیتے ہیں, ایک پروٹیکشن تو ہے, وہاں سے بیٹھ کے پارٹی تو چلا رہے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی چیز تو کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا خالد خورشید صاحب ہیں, عمران خان صاحب کے ایک وفادار سپاہی ہیں, وفادار کھلاڑی ہیں, ایک ایسے عمران خان کے کھلاڑی ہیں کہ جن پہ اس وقت ٹاپ 5 پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں نا یہ پارٹی کے اندر جن کے اوپر عمران خان اعتماد کرتا ہے, اندھا اعتماد کرتا ہے, ان میں سے ایک خالد خورشید صاحب ہیں. عمران خان صاحب بہت ان سے خوش ہیں اور بہت عمران خان صاحب ان سے محبت کرتے ہیں کہ یار یہ میرا وفادار کھلاڑی ہے. لیکن اس وقت کے پی کے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ ہے وہاں پہ, آج گورنمنٹ نہ رہے تو وہ نہیں بیٹھ سکتے, ٹھیک ہے. تو اس لیے احمد خان ہے, احمد نیازی, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ابھی 9 مئی میں جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے آپ صورتحال دیکھ لیں. لہٰذا عمران خان میرا خیال ہے کہ اس وقت ایڈونچر نہیں کرنا چاہتے اور کے پی کے کی گورنمنٹ کو گرانا اور گروانا نہیں چاہتے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں پریشر عمران خان صاحب پہ بھی بہت بڑھ گیا ہے اور پریشر علی امین گنڈا پور صاحب پہ بھی بہت بڑھ گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کو بلایا تھا نا, تو وہ یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ میرے لیے بھی اب ممکن نہیں رہا چیزوں کو کسی طرح سے چلانا آگے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب آپ بلا کے دیکھیں نا, علی امین گنڈا پور صاحب پہلے تو کہتے تھے 6 ماہ سے کہ مجھے نہیں ملنے دے رہے, اب وہ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے جب ملنا تھا تو آپ نے جا کے مل لیا بغیر کسی عدالتی حکم کے, تو اب یہ آپ اسی فورم سے ایسے چلے جائیں نا. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور صاحب کو فائنل وارننگ دینے جا رہے ہیں, فائنل ڈیڈ لائن دینے جا رہے ہیں اور کہنے جا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اب آپ کو اتنے عرصے میں یہ چیزیں کرنی ہیں ورنہ پھر جو ہے وہ چیزیں ایسے چل نہیں سکتی. میرا ایک آخری اور مختصر سوال ہے, اس حکومت پہ بہت سارے جو ابھی حکومت چلا رہی ہے اس ملک کو بہت سارے مسائل آئے ہیں, لیکن جو ابھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں جس میں کشمیر کا معاملہ ہے, اسرائیل کا معاملہ ہے, یا بہت ساری اور بھی یہ کارڈ وغیرہ یا اور طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں یوز کر رہے ہیں, تو کیا بنے گا اس حکومت؟ دیکھیں اس حکومت کی جو انشورنس پالیسی ہے وہ تحریک انصاف کی باہر موجود قیادت ہے. جب تک وہ لیلے بنے رہیں گے, جب تک چابی والے کھلونے بنے رہیں گے, جب تک مؤثر حکمت عملی نہیں اپنائیں گے, حکومت چلتی رہے گی. جس دن یہ مخلص ہو جائیں گے 33% بھی مخلص ہو جائیں گے عمران خان کے ساتھ,
یہ حکومت گر جائے گی. علی امین گنڈا پور صاحب کو جو خان صاحب نے پھر طلب کیا ہے وہ جائیں گے نہیں جائیں گے, ملیں گے نہیں ملیں گے, اور کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ خان صاحب کیا کرنے میرا والے ہیں؟ اندازہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور سے کل ان کی ملاقات نہیں ہوگی. میرا اندازہ ہے, ظاہر ہے ہم اندازے کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. ہم علی امین گنڈا پور صاحب کے دل میں جھانک کر تو نہیں دیکھ جی سر. سکتے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں یا نہیں ملنا چاہتے. 5-6 مہینے وہ نہیں ملنا چاہتے تو وہ نہیں ملے. جی سر. باقی ان کا انجام وہی ہے جو کسی بھی پارٹی کو اور یا اس کے لیڈر کو, یہاں تو لیڈر ہی ہے, پارٹی تو مطلب ووٹر ہیں اور لیڈر ہے, بیچ میں تو کچھ ہے نہیں, کوئی قابل ذکر نہیں. اگرچہ کچھ اچھے لیڈر ہیں, قابل اعتماد ہیں, لیکن میجارٹی جو ہے وہ سہمی ہوئی ہے, کم از کم کچھ کمپرومائزڈ ہیں, کچھ سہمے ہوئے ہیں, جی سر. اور جبر بھی بہت زیادہ ہے. تو میرا علی امین گنڈا پور کا وہی انجام ہوگا جو اپنا بے وفا لوگوں کا ہوتا ہے. وہ تو تاریخ میں جتنی چاہیں آپ مثالیں میں دے سکتا ہوں, لیکن میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. جو کرنا چاہے, جو بات مجھے کہنی تھی وہ میں نے کہہ دی رات کو, کہ پارٹی کو وہ چھوڑ چکے ہیں, وہ اب اپنی ذات کی سیاست کر رہے ہیں. ذات کی سیاست اس طرح کر رہے ہیں, کرپشن بالکل عام ہے, ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ پیسے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچتے ہیں, ان کے بارے میں یہ کہانیاں لوگ سناتے ہیں. اب اس کی کوئی تحقیقات کرے پارٹی تو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو oblige کرتے ہیں, لوگوں کو پیسے بنانے کی کھلی چھٹی دے دی ہے. دراصل یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہیں. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ 6 مہینے وہ 5-6 مہینے 5 مہینے ہوں گے کم از کم, جی سر. ملنا چاہتے اور مل نہ سکتے. جی سر. یعنی وقتی طور پر تو وہ فائدے میں ہیں. جی سر. جیسے میر جعفر اور میر صادق فائدے میں تھے, میر غلام علی لنگڑا فائدے میں تھا. لیکن الٹیمیٹلی ایسا آدمی جو ہے اس کے پاس یہ تو ہو سکتا ہے وہ کچھ روپیہ جمع کر لے, یہ تو ہو سکتا ہے وہ کوئی جائیداد بنا لے ملک ریاض کی طرح, لیکن الٹیمیٹلی تو وہ ایک بے وفا آدمی کا جو انجام ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. دیکھیے, میں آپ کو پتہ ہے ایک نقطے پہ بہت زور دیتا ہوں ہمیشہ, اور میرے خیال میں وہی سب سے اہم نقطہ ہے زندگی میں. دیکھنا چاہیے بنیادی اصول کیا ہے. جی سر. کسی بھی معاملے میں بنیادی اصول کیا ہے. جہاں تک میں اپنے ذہن پہ زور دیتا ہوں تو مجھے یہاں بنیادی اصول جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن واشگاف نہ ہو جائے. عبد الغفار خان ایک حریت پسند کی موت مرتے, لیکن افغانستان پہ روسیوں نے حملہ کر دیا, انہوں نے روسیوں کی حمایت کر دی. پشتون قتل ہو رہے ہیں, آپ کس چیز کی حمایت کر رہے ہیں؟ جی سر. انڈیا کی حمایت انہوں نے جاری رکھی. وہ بھائی قیام پاکستان سے اختلاف کوئی جرم نہیں تھا. بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ایک نیتی سے اختلاف کر رہے ہیں, میرا تعلق بخاری کے بارے میں یہی خیال ہے. لیکن اس کے بعد وہ انڈیا میں انہوں نے روپیہ جمع کیا, 90 لاکھ روپے عام جلسوں میں, اور یہ یاد رکھیں کہ 10 روپے کا ڈالر تھا, اب ڈالر جو ہے وہ کتنے کا ہے. اور انہوں نے کہا وہ اس کا ایک ٹرسٹ بنائیں گے, وہ ٹرسٹ کبھی نہیں بنا. کوثر نیازی چھوڑ گئے, جماعت اسلامی کو چھوڑ گئے, پھر پیپلز پارٹی کا بھی جب موقع ملا چھوڑ گئے. پھر یہ پاکستان میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو پارٹیوں کو چھوڑ گئے. یعنی ایک تو وہ ہے جو اصولی طور پہ جماعت اسلامی کا امین حسن اصلاحی چھوڑ گئے, مگر ان کا ایک اصولی موقف تھا, آپ اسے اتفاق کریں یا اختلاف کریں. میں اسے اتفاق کرتا ہوں ویسے. جی سر. کہ بھئی جب پارٹیاں بن جاتی ہیں تو پھر پارٹی ہی اہم ہو جاتی ہے. میں مذہبی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. جی سر. ورنہ وہ پھر پارٹیوں کا دفاع کرتے ہیں, وہ دین کا دفاع نہیں کرتے, وہ تبلیغ کا کام نہیں کرتے. تو انجام تو ان کا کوئی ہے نہیں. ہو سکتا ہے کچھ عرصہ اقتدار میں رہیں, لیکن وہ اقتدار میں تو وہ بھی شریک تھے, میر جعفر بھی شریک تھے, میر صادق بھی شریک تھے, میر غلام علی لنگڑا بھی شریک تھے, اتفاق کے سارے میر ہیں. اچھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میر غدار ہوتے ہیں, مطلب یہ اتفاق ہے محض ایک. تو وہ انجام تو ان کا اچھا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو جلسے میں بھی نظر آ گیا. کوئی لیڈر, میں نے جنرل باجوہ سے ایک دفعہ پوچھا جب وہ بہت کنفیوز تھے
اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس فوجی افسر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کے ماتحت اس سے نامطمئن ہو. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے, یہ فوج میں ایک بنیادی اصول ہے. جی سر. تو میں نے کہا آپ نواز شریف صاحب کی پالیسیوں کو لے کے چلیں, جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں, اور وہ آپ کو ٹریٹ کریں, مس بیہیو کریں اور اپنے وعدے پورے نہ کریں, جو طارق فاطمی اور پرویز رشید والا معاملہ تھا. جی سر. تو پھر آپ کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ جی سر. آپ جو اصولی بات ہے اس پہ سٹینڈ لیں, جی سر. اور جہاں آپ کو مطلب سول بالادستی کو اصولاً تسلیم کرنا چاہیے وہاں تسلیم کریں. جی سر. تو اس کے بعد وہ آمادہ ہو گئے. میں نہیں کہتا میری وجہ سے, انہوں نے ظاہر اور لوگوں سے بھی مشورہ کیا ہوگا, جے آئی ٹی بنانے پہ آمادہ ہو گئے. لیکن پھر جو کچھ انہوں نے کیا, جس طرح انہوں نے فوج کے مفادات سے بھی بے وفائی کی, ملک کے مفادات سے بھی بے وفائی کی, برطانیہ اور امریکہ سے مل کے عمران خان کو نکلوایا. اصل میں تو موو یہاں سے شروع ہوئی نا جی, ورنہ امریکیوں کی کیا جرت تھی کہ وہ یہ بات کہتے اگر انہیں یہ یقین نہ ہوتا کہ جنرل باجوہ ان کی حمایت کرے. کسی بے وفا کا انجام اچھا نہیں ہوتا, یہ خدائی اصول ہے. اگر کوئی آدمی اصولی اختلاف کرے جی سر. اور حسن نیت سے اختلاف کرے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. وہ اس کا اصول جو ہے وہ بخاری شریف کی پہلی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ان الاعمال بالنیات. اگر ان کی نیت اچھی ہے, لوگ تو نہیں یہ سمجھتے کہ ان کی نیت اچھی ہے تو دوسری بات ہے, ورنہ جو بھی ہر بے وفا کا انجام ہوا وہ ہوا. لوگوں کو اقتدار میں جا کے, میں دیکھیں نا امام شافعی کا قول بار بار کیوں دہراتا ہوں, اس لیے کہ اسی کو قول فیصل کہا جاتا ہے. یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے ویسے. جی سر. اور لوگوں نے تو اس کو ابوالکلام آزاد کے حوالے سے سمجھا کہ جو بخاری شریف کی حدیث یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وہ نیت ہے جی سر. اس کی, اور نیت تو جو خلق خدا جو ہے, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. خلق خدا کیا کہتی ہے ان کے بارے میں؟ آپ نے دیکھ لیا جلسے میں میں موجود تھا پشاور جلسہ. ہارون صاحب میں آتا ہوں اس پہ. خان صاحب نے نا 2 پریڈکشنز کی ہیں اڈیالہ میں بیٹھ کے. ایک انہوں نے بہنوں کو کہا کہ جا کے پریڈکٹ کر دو میری طرف سے. میں نے 8 فروری سے پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ ہم جیتیں گے, انقلاب آئے گا. وہ 8 فروری انتخاب نہیں تھا, انقلاب تھا. انہوں نے کہا دوسرا جا کے پریڈکٹ کر دو کہ حالات جو ہے وہ پاکستان کے جلد جو ہے وہ سری لنکا, بنگلہ دیش اور نیپال والے ہو جائیں گے. دوسری انہوں نے پریڈکشن کی, انہوں نے کہا کہ میں آج یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور اور اس کی کابینہ کو کے پی کے میں نہیں وہ رہ پائیں گے, ان کو آگے اسلام آباد میں پناہ لینی پڑے گی. لیکن سوال میرا علی امین گنڈا پور کو, جی علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی کابینہ کے پی کے میں نہیں رہ پائے گی. جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو آگے اسلام آباد میں پناہ لینی پڑے گی. سوال میرا ہارون صاحب یہ ہے کہ 2 طرح کی آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹانا تو چاہتے ہیں, لیکن ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نہیں ہٹا پائیں گے. اگر آپ ان کو ہٹانے بھی لگیں گے, یا تو یہ ہے کہ ان کو بچانے والے بچا لیں گے, اور اگر وہ گر بھی جاتے ہیں تو بھی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آئے گی, پی ٹی آئی 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی, اور وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آئے گی, کوئی اور نیا سسٹم آ جائے گا, چاہے گورنر راج لگ جائے, کچھ ہو جائے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن اس میں بہت سے پیچیدہ سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کیا پختونخوا کے لیے درست حکمت عملی اختیار کی ان کو وزیر اعلیٰ نامزد کر کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, انہوں نے غلطی کی. انہوں نے ایک غلطی کی تھی, ایک کمزور بزدل بے صلاحیت آدمی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا, وہ دفاع کرتے رہے. اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ مرکز سے چلائیں گے, کیونکہ وہ خٹک صاحب کے ڈر سے ہوئے تھے. جی سر. یہاں انہوں نے ایک ایسے شخص کو ذمہ داری دے دی جو ایڈونچرر ہے, جو اپنے ذاتی مفاد میں سوچتا ہے. جب وہ شہد کی بوتل لے کر آیا تھا ایک جلوس میں, مجھے کسی کی ذاتی زندگی سے غرض نہیں ہے, میں کوئی متقی آدمی نہیں ہوں کہ کسی پہ تنقید کروں, تو اسی دن انہوں نے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ کس قدر غیر ذمہ دار آدمی, سیلفش آدمی ہے, اور انا پرست آدمی ہے, اور کلین بھی نہیں ہے. مطلب وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ صلح ہو گئی پی ٹی آئی کی, یعنی جنگ بندی ہو گئی, صلح نہیں, جنگ بندی ہو گئی. اس کے باوجود وہ کتنی تحقیر کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتا ہے. بھائی پارٹی کی پالیسی یہ ہے, اور مولانا فضل الرحمان کی بھی یہ ہے کہ غیر ضروری طور پر الجھنے سے گریز کیا, جو بالکل اچھی پالیسی ہے. یعنی اختلاف کریں تو ڈٹ کر کریں, لیکن شائستہ الفاظ میں کریں, ایک دوسرے کی تحقیر اور تذلیل نہ کریں. عمران خان نے غلطی کی, اس کی انہیں قیمت چکانی ہے. اس سے میں ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے کہا
کہ پاکستان جو ہے وہ تیزی سے انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے. دعا میری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پیشین گوئی پوری نہ ہو اور کوئی عقل کے ناخن لیں، لوگ ہوش کے ناخن لیں اور کوئی معاملہ طے پا جائے. لیکن کشمیر میں بغاوت ہو چکی ہے، لوگ مرے ہیں، کتنے مرے ہیں، 1 ہیں، 2 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن قافلے مظفر آباد جا رہے ہیں، تیمر کے ڈنڈے. تیمر ایک چیز ہوتی ہے شاید آپ کے علم میں ہو کہ وہ پودینے سے کوئی 20 30 50 گنا زیادہ ہضم ہوتی ہے. وہ اصل میں تو میڈیسن ہے، لیکن اس کے ڈنڈے جو ہیں نا اس میں کانٹے ہوتے ہیں، تو وہ لڑائی میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے چینیوں نے بھارتیوں کو مار ڈالا تھا ڈنڈوں کے ساتھ کیل لگا کر، یہ کیل لگے ہوئے ڈنڈے ہیں ایک طرح سے. تو ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. آزاد کشمیر میں بغاوت ہو گئی ہے، بلوچستان میں بغاوت کی سی صورت حال ہے. یعنی یہ بلوچستان کی علیحدگی کا الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بے چینی اتنی ہے کہ کوئی حد نہیں، کوئی رٹ باقی نہیں رہی ہے. پختونخوا میں دہشت گردی کی حالت یہ ہے کہ کھلے عام ایم این ایز ایم پی اے سے بھی بتا لیا جا رہا ہے. جی سر. ٹھیک ہے، ایم این ایز ایم پی اے سے بھی بتا لیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ بعض ایم این ایز ایم پی ایز کے معاملے میں وزیر اعلیٰ نے بتا طے کرایا کہ یہ زیادہ ہے، کم ہونا چاہیے. تو گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ معدنیات والے معاملے پہ سخت ناخوش ہیں. اور گلگت بلتستان والوں کے بارے میں ایک بات نہ بھولیں آپ سر، یعنی یہ نہایت پرامن لوگ ہیں. جی سر. یہ پاکستان کے سب سے زیادہ پرامن شہری ہیں. جی سر. لیکن اگر یہ اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کارگل میں کون جا کے لڑا تھا؟ یہی جا کے لڑے تھے. جی سر. تو یہ بڑے سخت جان لوگ ہیں. اور یعنی دیکھیے بات یہ ہے، ساری خرابی کی جڑ یہ ہے کہ جو ایک الیکشن ہوا تھا اس الیکشن سے پہلے پارٹی کے لوگ توڑے گئے، انتخابی نشان نہیں دیا گیا. ان کو جو سیٹیں ملنی چاہیے تھی مخصوص سیٹیں وہ نہیں گئی، رزلٹ تبدیل کیا گیا، 2/3 ان کی اکثریت تھی. اب جب بنیاد ہی خرابی پر ہے، کامن ویلتھ کی رپورٹ کیا امریکی رپورٹ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بات 2 سال سے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ، چین، ترکی اور سعودی عرب 4 ملکوں نے سروے کرائے، اور سروے کا نتیجہ یہ تھا کہ عمران خان کے 80% ووٹ ہیں. وہ 2022 میں ثابت بھی ہو گیا. مجھے اس وقت تو یقین نہیں آتا تھا، اس سے ذرا پہلے میرا خیال سروے ہوا تھا. تو وہ 3/4 سیٹیں اس نے جیتی 2022 میں، تو اب بھی 3/4 وہ جیت سکتا تھا، بلکہ شاید 80% 90% بھی جیت لیتا. بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی وہ جیت سکتا. واحد قومی پارٹی ہے، جیسے کہ بنگلہ دیش میں واحد پارٹی عوامی لیگ تھی 1970 میں. جی سر. یہ 4 صوبوں کو جوڑنے والی پارٹی ہے، اس کو آپ تباہ کر رہے ہیں. یہ کوئی دانائی کی بات تو نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کو اقتدار سونپا گیا جن کا ماضی صرف داغدار نہیں ہے بلکہ بھیانک. جی سر. سر اگر آپ اجازت دیں تو احمد فراز صاحب نے ابھی جو لیٹسٹ اپڈیٹ دی ہے کشمیر کی، اس پہ بات ہم کر لیتے ہیں. آپ نے ذکر بھی کر دیا ہے سر. یہ سر اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں 10:40 ہیں اور یہ 9:30 بجے تک کی صورتحال ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ آج دن میں مظفر آباد اور دھیر کوٹ، ڈوڈیال اور میرپور سے کوٹلی کی جانب راستے میں سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان خون ریز جھڑپیں ہوئیں. مصدقہ طور پر ان جھڑپوں میں 5 اور غیر مصدقہ طور پر 7 سے 8 مظاہرین اور حکومتی موقف کے مطابق 3 پولیس اہلکاروں کی جانیں گئیں. پولیس اور مظاہرین کے زخمیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے. مظاہرین کا موقف ہے کہ پولیس اہلکاروں پر فائرنگ پاکستان سے بلائی گئی FCC اور دیگر فورسز کی جانب سے کی گئی. اس وقت باغ اور دھیر کوٹ کا قافلہ ساری رکاوٹیں عبور کر کے کوہالہ انٹری پوائنٹ پہنچ چکا ہے. میرپور ڈویژن کا قافلہ خواجہ مہران کی قیادت میں خواجہ مہران کی قیادت میں جو ہے وہ ایک پوائنٹ اور لکھا ہوا ہے یعنی پونچھ ڈویژن میں داخل ہو چکا ہے اور رات میں کسی بھی وقت یا صبح راولہ کوٹ داخل ہوگا. حویلی فارورڈ کوہوٹا کا قافلہ راولہ کوٹ پہنچ چکا ہے. پلندری سے قافلہ سردار امان کی قیادت میں صبح 11 بجے راولہ کوٹ پہنچے گا. مظفر آباد میں اس وقت مظاہرین کی ایک بڑی تعداد شہر میں موجود ہے جو میرپور ڈویژن، پونچھ ڈویژن اور حویلی کے قافلوں کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ سارے قافلے مل کر ایک بڑے قافلے کی صورت میں کل مظفر آباد کی جانب مارچ کریں گے. حکومت آزاد کشمیر کے وزیر اعظم انوار الحق نے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ایک بار پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کچھ مطالبات کی پیشگی منظوری کا مطالبہ بطور شرط رکھتے ہوئے مذاکرات پر مشروط آمادگی کا اظہار کیا ہے.
اچھا ہارون صاحب ایک اور لیٹسٹ اپڈیٹ انہوں نے دی ہے, کہتے ہیں نیوز الرٹ اب تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا دعویٰ ہے کہ ان کے 12 کارکنان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. سعید حفیظ ہمدانی ہیں, یہ ترجمان ہیں انجمن تاجران مظفر آباد کے, ممبر ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے, انہوں نے کہا. ایک اور ہارون صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں, سوراب برکت, کیونکہ یہ بھی اے جے کے سے ہیں آپ کے معروف آدمی. جی سر, تو انہوں نے سر وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے. بہرحال ملتی جلتی انفارمیشن تو وہ دوبارہ میں نہیں پڑھوں گا, لیکن سر میں آپ سے 2 چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ سر یہ میرے سامنے سوراب برکت صاحب کی یہ پوسٹ ہے جس میں 38 مطالبات ہیں. ان میں سے سر کوئی بھی مطالبہ اے جے کے لوگوں کا وہ غیر آئینی غیر قانونی نہیں ہے, پاکستان کی دشمنی کا نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا سر آپ حکومت کی سنجیدگی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے حالات خراب ہو گئے, اور طارق فضل چودھری جو اپنی سیٹ یہاں سے ہار گیا تھا اسلام آباد سے, جس کو فارم 47 پہ آپ نے جتوایا, اس کو آپ بٹھا رہے ہیں وزیر اعلیٰ. وہ مذاکرات کے لیے موضوع آدمی ہی نہیں ہے.